بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد احد صفات مجلس الامام حسین انہو مصلی اللہ صلوات تقریباً 40 منٹ کی انکلوڈنگ وسائل جو میں گفتگو آپ سے آج الحاج سید احتشام رضا کاظمی صاحب اور احمد کاظمی صاحب عادل رضا کاظمی کی ریزیڈنس پہ اور کامران سمیع ریحان سلمان کی اسسٹنٹس میں اور کاظمی فیملی کی اسپانسرشپ میں جو سالانہ مجلس میں آج پڑھ رہا ہوں، آج میں عنوان رکھ رہا ہوں برکات مجلس امام حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا محمد و آل محمد صلوات۔ پہلے ریفرنس سن لیجئے کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے الخصائص الحسینیہ، یہ ہمارے ایک مجتہد اعظم گزرے ہیں، حضرت آیت اللہ العظمی شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ نجف کے حوزہ میں اور قم کے حوزہ میں جب میں دونوں حوزات میں حاضر ہوا، پہلے قم میں بعد میں نجف میں، تو میں نے یونینیمس ایک فیلنگ محسوس کی، مراجع کی، علماء کی، حوزات کی، اسٹوڈنٹس کی۔ وہ یہ کہتے تھے ایسے لگتا ہے کہ جو مقتل شیخ جعفر نے لکھا ہے اس پر حجت ابن الحسن کے دستخط۔ اب اتھینٹسی آپ کو یہاں سے پتہ چلے۔ ان کی کتاب کے صفحہ نمبر 22 سے اور 23 سے آج کی تقریر میں کر رہا ہوں، بس اسی پر آج کی تقریر ختم ہو جائے گی۔ آپ نے لکھا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام کی 14 صفتیں ہیں، 14 صفات ہیں مجلس امام حسین۔ نمبر 1 انہو مصلی اللہ، مجلس امام حسین علیہ السلام اللہ کا مصلی ہے۔ آپ جہاں تشریف فرما ہے یہ اللہ کا مصلی ہے۔ اب وضاحت فرمائی، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 14 کی 14 صفات کو میں نے معصومین کے ارشادات سے کنڈنس کر کے لکھا۔ وہ کہتے ہیں اس میں میری اپنی کوئی ذاتی اوپینین نہیں۔ کیسے اللہ کا مصلی ہے؟ آپ کا مصلی تو وہ ہوتا ہے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قنوت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نمازیوں میں شمار فرمائے، خاص طور پہ ہماری یوتھ کو بھی اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ آپ کا میرا مصلی تو وہ ہے کہ جہاں میں آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اب اللہ کا مصلی کیا ہے؟ انہوں نے لکھا جتنی دیر آپ مجلس پڑھ سن رہے ہیں اتنی دیر اللہ اس جگہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتا رہتا ہے۔ یہ مصلی آپ مصلی الہی میں تشریف فرما، اللہ کے مصلی میں بیٹھے ہوئے، اللہ آپ سے غافل نہیں ہے، اللہ کو آپ کی کیئر ہے، وہ جانتا ہے، تبھی تو یہاں صلوات بھیج رہا ہے نا، اس جگہ صلوات بھیج رہا ہے آل محمد۔
سبحان اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ سبحان خیر۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوسری صفت انہوں نے لکھا، مرجع اعظم نے لکھا، انہو مشہد الملائکۃ المقربین، مجلس چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مجلس عرب میں ہو عجم میں ہو، مجلس زمین پہ ہو آسمان پہ ہو، حسین کی مجلس میں ضروری ہے شرکت مقرب بارگاہ الہی فرشتوں کی۔ واہ 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 سبحان اللہ ہر مجلس حسین میں اللہ کے مقرب فرشتے آتے ہیں۔ واہ واہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جن فرشتوں نے کل عرش اٹھا رکھا تھا آج وہ اس مجلس میں بیٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ جنہوں نے کل کرسی کو سہارا دے رکھا تھا آج سہارا لینے کے لیے ذکر حسین میں آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تلوار سبحان اللہ۔ میں اس سے ایک اور استخراج کرتا ہوں نکتے کی کہ مجلس حسین میں ابلیس مزاج نہیں آ سکتے، جبریل مزاج آتے ہیں، میکائیل مزاج۔ واہ 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 یہ ایسی پاک جگہ ہے۔ اچھا میرے ساتھ ایک دفعہ اتفاق ہوا، جلدی کہہ دوں بہت لمبی سٹوری نہ کروں۔ ایک دفعہ جو چیف جسٹس تھے اسلامی جمہوریہ کے، ایک مرتبہ وہ میرے کمرے میں، کمرہ نمبر 5 مدرسہ فیضیہ میں آ کر وہ کئی گھنٹے سو گئے۔ تو ان سے تو لوگ بڑے ڈرتے تھے، آیت اللہ کریمی بہت سخت تھے وہ۔ جب وہ میرے روم میٹ بن گئے ایک دن کے لیے، میرے کمرے میں ادھر سے خارج پڑھاتے تھے، ایک دن ایسا ہی موسم ہو گیا جیسا آپ کے ہاں ہو گیا، تو وہ بیچارے وہیں سو گئے، ان کو نہ گاڑی ملی نہ سیکورٹی گارڈ ملے، وہیں سو گئے۔ تو اب دوستی ہو گئی، پہلے تو سلام دعا تھی، اب دوستی، چائے پلاؤ، سخاوت حسین، کھانا کھلاؤ۔ اب جو دوستی ہوئی وہ جھجک ختم ہو گئی جو پہلے تھی۔ اب جو بھی چلا آ رہا ہے کمرہ نمبر 5 میں ہماری سفارش کر دو، کیونکہ جھجک نہیں رہی۔ جب کوئی روم میٹ ہو یا کلاس میٹ ہو یا مجلس میٹ ہو یا کسی جگہ اکٹھا رہا ہو تو جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں سمجھا ہوں عزادار حسین نہ رقیب و عتید سے ڈرتے ہیں، نہ منکر و نکیر سے ڈرتے ہیں، نہ ملک الموت سے ڈرتے ہیں۔ کسی مجلس میں تو مجلس میٹ رہے ہوں گے نا۔ علی علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان انہو مشہد الملائکۃ المقربین۔ تیسری صفت مجلس امام حسین علیہ السلام کی، انہو محل نیل لدعاء النبی والوصی والفاطمہ والحسن۔ سبحان اللہ، عجیب صفت۔ ہر مجلس حسین میں جتنی دیر تک مجلس ہوتی رہتی ہے اس مجلس میں آنے والوں کے لیے نبی دعا کر رہے ہیں، علی دعا کر رہے ہیں، فاطمہ دعا کر رہی ہے، حسن مجتبیٰ دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان سبحان نعرہ تلوار سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا۔ ہم کوئی لاوارث ہیں نہیں کہ ہمیں وہ چھوڑ دیں گے؟ ہمارے مرشد کوئی مر گئے ہیں کہ ان تک ہمارے حالات نہیں پہنچتے؟ واہ واہ وہ ہماری کیئر کرتے ہیں، جس طرح اللہ کیئر کر رہا ہے اس طرح یہ 4 ہستیاں کیئر کر رہی ہیں۔ سوال پیدا ہوا کہ 5ویں نے تو دعا نہیں کی، پنجتن پاک ہے نا، 4 نے دعا کی، تو چوتھی صفت انہو منظر الحسین۔ ہر مجلس امام حسین میں میرے مولا حسین اپنی آنکھوں سے ہر عزادار کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ منظر جائے نظارت امام حسین ہے ہر عزادار کا چہرہ۔ دیکھیے آپ جاتے ہیں حسین کا حرم دیکھنے، حسین آ رہے ہیں آپ کا چہرہ دیکھنے، مجلس حسین کی واہ واہ
کیا برکت ہے مجلس میں. واہ 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 سبحان اللہ. ہر ایک کا چہرہ دیکھتے ہیں میرے مولا, ہر ایک کا چہرہ دیکھتے ہیں. جس پر نظر رحمت حسین پڑ جائے. واہ واہ واہ. میرے بزرگ تھے آیت اللہ کوثری, ہم صاحبی تھے حمید کوثری. وہ جب مجلس شروع کرتے تھے حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کے پاس, تو وہ یہ کہتے تھے, یا رحمت اللہ الواسعہ و یا باب نجات الامہ. اے حسین جس کی رحمت سارے معصومین سے وسیع ہے. اے حسین جو دروازہ نجات امت رسول. تو نظر رحمت امام حسین علیہ السلام ہر عزادار کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے. پانچویں صفت فرمایا انہو محل خطاب ہی بأہل المجلس والتکلم ہی بہم. ہر مجلس امام حسین میں امام حسین ہر عزادار کا نام بھی لیتے ہیں, اس سے گفتگو بھی کرتے ہیں, اس سے خطاب کر کے ہر مجلس میں ایک میسج بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. کتنے خوش قسمت ہے آپ. اب یہ نہ سمجھیں کہ آپ یہ جو گھنٹہ دے رہے ہیں اس گھنٹے میں آپ سے کوئی غافل ہے. نہ اللہ غافل ہے, نہ پنجتن پاک آپ سے غافل ہے. اللہ بھی آپ کو یاد کر رہا ہے, پنجتن پاک بھی آپ کو پہ اب یاد کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. چھٹی صفت انہو محبوب الصادق. امام حسین علیہ السلام کی مجلس امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبوب جگہ. کوئی پوچھے ہم جعفری مسلک ہیں, ہم امام صادق کے مذہب پہ ہیں, ہم فقہ جعفریہ والے ہیں, کوئی ایسی جگہ بتائیے جہاں میرا مولا اسے محبوب سمجھ کے حاضری دیتا ہو تاکہ مجلس میٹ بن جائے اپنے امام کے بھی. تو فرمایا مجلس حسین. واہ 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 واہ. یہ محبوب صادق ہے. سبحان اللہ. ساتویں صفت فرمایا انہو عرفہ. مجلس امام حسین علیہ السلام عرفہ ہے. یہ نہیں کہا میدان عرفہ ہے, یہ بھی نہیں کہا یوم عرفہ ہے, اس لیے کہ یہ اس کی مجلس ہے جس کے بارے میں کہا کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. واہ واہ. جس طرح امام حسین کے ذکر کی وجہ سے ہر دن عاشور بنتا ہے, ہر زمین کربلا بنتی ہے, اس لیے جب بھی مجلس حسین ہوتی ہے وہ عرفہ کے دن کا سٹیٹس بھی بن جاتا ہے, میدان عرفات بھی بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اب حدیث ہے, حدیث شریف ہے, الحج العرفہ. حج نام ہے عرفہ کا, یعنی آپ حج پہ جائیں اللہ آپ سب کو لے جائے. ہر ایک ایکشن کے لیے, منسک کے لیے, عمل کے لیے, فرائض حج کے لیے, ہر ایک کے لیے نیابت ہے. کسی کو نائب بنا لیں, ایک میں نیابت نہیں ہے, وہ عرفہ میں. عرفہ میں خود جانا ہے. عرفہ میں یا خود جائیں یا پورے حج کی نیابت ہے, وہ الگ بات ہے. اگر وہاں چلے گئے اسٹریچر پہ لے کے جائیں, اٹھا کے لے کے جائیں, ایمبولینس میں اٹھا کے لائیں, حاضری تو ضروری ہے. ایک بات تو بادی النظر میں سمجھ آ گئی, مجلس حسین میں بھی حاضری ضروری ہے, سالم ہو یا مریض ہو. سوشل میڈیا کی مجلس کافی نہیں ہے, حضور ضروری ہے مجلس میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آج کل کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم آن لائن سن لیں گے, آن لائن حج کر لیجئے, آن لائن جمعہ پڑھ لیجئے, آن لائن جماعت کر لیجئے. واہ مولانا واہ. دیکھیں مجلس حسین کی اہمیت کو سمجھیے. جس طرح عرفات میں جانا واجب ہے ویسے مجلس حسین میں فزیکلی آنا لازم ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. عرفہ. اچھا عرفہ میں ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ عرفہ میں وقوف ہے. یہاں آپ نے وقوف کرنا ہے, ٹھہرنا ہے, بھاگتے دوڑتے نہیں رہنا. بیٹھ جائے. ہاں, دنیا سے کٹ کے توجہ انہماک کے ساتھ
یہاں پر میسجنگ کرتے نہیں بیٹھنا، عبادت سمجھ کے بیٹھنا ہے. تبھی تو ہمارے مراجع فرماتے ہیں جس مجلس میں بھی جاؤ باوضو جاؤ. عبادت باوضو ہوتی ہے. جس جگہ حضور بیٹھے ہوں وہاں بغیر وضو کے تھوڑی بیٹھیں گے. جہاں بی بی پاک تشریف فرما ہو. تو یہ عرفہ ہے. عرفہ میں ہوتا کیا ہے؟ عرفہ میں ایک چیز سرٹن ہے کہ بندہ بخشا جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا. فرشتے آواز دیتے ہیں استانف العمل، حاجی عمل آج سے دوبارہ کر. آج تک کا تمہارا نام اعمال اللہ نے واش کر دیا ہے. عرفات کی وجہ سے ہر مجلس حسین سے جانے والے کو فرشتے کہتے ہیں اے خوش قسمت عزادار، آج کے بعد استانف العمل. آج تک کے سارے گناہوں کو اللہ نے حسین ابن علی کی مجلس کے صدقے میں معاف کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ نعوذ باللہ. گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، یہ بندے کو یقین ہو جائے. اگر بندے کو اگر یقین کامل ہو جائے کہ میں بخشا جاؤں گا تو وہ تو ساری عمر وہ خدمت کرتا رہے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں. اچھا پھر عرفات آتا ہے سال کے بعد. ہمارے امام نے فرمایا اگر عرفات میں نہ بخشے گئے تو پھر اگلے سال آنا، سال بھر انتظار کرو مغفرت کا، مگر وسعت رحمت حسین دیکھ. کہ آج کی ابھی مجلس ہے نا، آج رات کو پھر مجلس ہے. ایک میں نہ بخشے گئے، دوسری میں نہیں، تیسری میں نہیں، چوتھی میں حسین ابن علی نے مغفرت کا سمندر بہا دیا ہے. آپ خود توبہ نہ کریں، اس میں امام حسین کا تو کوئی قصور نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ عرفہ ہے. سلامت رہے. یہ عرفہ انہو عرفہ. اچھا عرفہ میں آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ اسے تو اکثر گئے ہیں ماشاءاللہ. حجاج بیٹھے ہیں، الحاج بیٹھے ہیں، حاجی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ وہاں پر نمازیں دونوں اکٹھی پڑھتے ہیں، ظہر کی بھی عصر کی بھی. تو پتہ چلا جب کوئی عرفہ میں ہوتا ہے تو نمازیں اکٹھی پڑھتا ہے. واہ واہ. ہم سمجھ میں آگے بات. ہماری شیعوں کی نمازیں بڑی مختصر ہیں. واہ واہ. نمازیں 5 ہیں، وقت 3 ہے. واہ واہ. اس میں بھی آپ پوچھ رہے ہیں مولانا کب بیٹھیں گے؟ نماز کے ٹائم پہ آئیے. نماز کو انکلوڈ کیجئے ذکر حسین ابن علی میں، جس طرح امام حسین نے اپنے جہاد میں نماز جماعت کو توأم کیا تھا، ملا کے رکھا. سبحان اللہ. ہم نمازی اماموں کے ماننے والے ہیں. واہ واہ واہ. واہ واہ. یہ عرفہ ہے. واہ واہ واہ. اور گنتے آئیے گا ذرا. یہ جوانوں سے کہوں گا جو دور بیٹھے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 7. شاباش. 8ویں برکت، 8ویں صفت مجلس امام حسین. آج ہم کچھ نہیں پڑھ رہے، صرف آج یوں سمجھے کلاس ہے. مجھ سے آج کوئی پوچھ رہے تھے نعروں والی مجلس پڑھیں گے؟ میں نے کہا میں مجلس ایسی پڑھوں گا کہ آپ کہیں گے کہ کسی بندے نے محنت کی. آپ کی مرضی نعرے لگائیں، آپ کی مرضی سلوات پڑھیں، آپ کی مرضی چپ رہیں، کوئی بات نہیں. 8ویں صفت مجلس حسین کی انہو مشعر الحرام. مجلس حسین مزدلفہ ہے. گئے ہیں نا مزدلفہ میں؟ جیسی چائے ملی ٹھنڈی چائے پی رہے ہیں الحاج جیسے. تو کبھی ٹھنڈی چائے نہیں پیتے، ماشاءاللہ لگا دے ٹھنڈی چائے پر، وہاں ٹھنڈی پی رہے، گرم پانی پیے جا رہے، کوئی پنکھا نہیں، فرش محمدی پہ نہ تکیہ نہ چادر. پتہ چلا مجلس حسین کا سٹیٹس ہے مزدلفہ جیسا. جیسی نیاز ملے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، یا ناز اور نخرے نہیں کرنے. سبحان اللہ. جس طرح مزدلفہ میں اخلاص چیک ہوتا ہے، مجلس حسین میں بھی خلوص چیک ہوتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مزدلفہ. اور آپ شب بیداری نہیں کرتے وہاں؟ ہارڈلی شب بیداری ہے تقریباً، جیسے فرش محمدی پہ سو رہے ہیں شب بیداری. پتہ چلا کہ مجلس حسین میں بھی شب بیداری ضرورت ہے. البتہ
مناسک میں شب بیداری اتنی نہیں ہے جتنی آج کل سمجھی جا رہی ہے. ہر ایک چیز کی ایک حد ہے. ہر ایک اگر نمازیں 5 ہیں آپ سے 50 پڑھائی جائے تو بندہ بھاگ جائے گا. ایکسس کسی بھی چیز کی اپریشیٹڈ نہیں ہوتی. یہ باریکی سے نقطہ میرا سمجھ. واہ واہ واہ، بہت اچھی بات کہی. واہ واہ. تو یہ مزدلفہ. اچھا مزدلفہ کا معنی کیا ہے پتہ ہے؟ مزدلفہ کہتے ہیں ازدلاف، یعنی اجتحام، اوور کراؤڈڈ. کیونکہ یہاں اوور کراؤڈڈ ہوتا ہے سلسلہ حاجیوں کا، اس لیے اسے کہتے ہیں مزدلفہ. اور مشعر الحرام کیوں کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کو بیت اللہ الحرام کا شعور ایثار کا یہاں سے ملا تھا. ابراہیم کو بیت کا شعور مزدلفہ سے ملا تھا. ہمیں اہل بیت کا شعور مجلس حسین سے ملتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد یہ وعلى مزدلفہ. محمد صلوات. اب سمجھ میں آئی بات. یہاں پر بھی نماز آپ اکٹھی پڑھتے ہیں. ہمارے الحاج تو قافلے لے جاتے رہے ہیں. ان کے مفتی اعظم نے بھی وہاں اکٹھی نماز پڑھی دونوں جگہ. میں نے کہا مفتی صاحب الگ پڑھیے نا، یہ بدعت کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ شیعوں والی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہنے کہ سال میں 1 دفعہ تو پڑھنی پڑتی. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے نا عرفات میں ہمیں کوئی کام ہے، مزدلفہ میں کوئی، ہم تو بیکار ہیں. وہاں تو ٹائم کل کرنا ہوتا ہے. جہاں ٹائم ہی ٹائم ہے وہاں اگر نمازیں 2 اکٹھی جائز ہیں تو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں کیسے بدعت بن جائے گی؟ واہ 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 واہ. اب مفتی صاحب نے جو ان کے سامنے جواب دیا وہ بھی سن لیں. کہتے ہیں کہ سائیں جب احرام میں بندہ ہوتا تب اکٹھی، ہاں تب اکٹھی پڑھتے. میں نے کہا اب سمجھ میں آ گیا. آپ ہیں پارٹ ٹائم احرام منا میں، جب تک احرام ہے اکٹھی پڑھ رہے ہیں. آپ ہیں پرماننٹ احرام کربلا میں. آپ کا احرام کھلتا ہے تو الگ الگ پڑھتے ہیں. ہمارا زمانے کا امام جب آ جائے گا انتقام حسین ہو جائے گا، ہمارا احرام کالے کپڑے والا کھل جائے گا. ہم بھی الگ الگ اذان کریں گے، الگ الگ ہی نماز پڑھیں گے. انہو مزدلفہ، انہو المشعر الحرام. اور اب آ جائیے نمبر 9. 10 بھلائیے گا نہیں، چلیے بھلائیے گا نہیں. چلیے دیکھ لیتے، فکر نہ کریں، مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے بالکل، آپ گھبرائیں نہیں. محبوب صادق 6 تھا، عرفہ 7واں تھا، مزدلفہ 8. اب نمبر 9. ظاہر ہے کہ جب الحاج جیسے ایکسپرٹ صفحہ گم کر بیٹھے تو جو ان کے بچوں کے برابر ہے وہ تو بیچارے خود کو بھی گم کر بیٹھے. اس ویدر کے بعد تو کوئی حل نہیں. باہر انشاءاللہ آپ ذرا توجہ فرمائیے گا تو میں نویں صفت مجلس امام حسین علیہ السلام کی آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کروں. انہو حتیم، سبحان اللہ. مجلس امام حسین علیہ السلام حتیم اسماعیل ہے. حتیم میں کیا ہے؟ 70 نبی دفن ہے، 71ویں بی بی ہاجرہ، 72ویں اسماعیل. دیکھیے وہاں بھی 72 ہے، یہاں بھی ذکر 72. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ وہاں بھی 72، یہاں بھی 72. تو یہ حتیم ہے. ہمارے حضرت صاحب جو تھے، حضرت صاحب مفتی اعظم صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ تو مجھے دھکا دے دے کوہنی کے ساتھ، مجھے اندر دھکیل دے حتیم میں. میں نے کہا تاکہ تیرا بھی حج جائے میرا بھی جائے. میں نے کہا ماشاءاللہ عجیب تم نے جینوئن طریقہ. میں نے کہا میں کچھ عربی وربی بول کے، عربی اچھی ہے میری، لہجہ بھی ہے میرے پاس، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں. میں نے متوقع کو ذرا چکری چپڑی بات کر کے اجازت لے لی. ہم دونوں اندر چلے گئے، سارے قافلے والے باہر، ہم دونوں اندر. جیسے اندر گئے ادھر سے بارش ہوئی، جیسے آج بارش ہوئی.
حضرت صاحب فوراً میزاب رحمت کے نیچے چلے گئے. میں نے کہا سرکار کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ارے تجھے نہیں پتا، تو جوان ہے، تجھے علم نہیں ہے، جس کے سر پہ بدن پہ ایک قطرہ پڑ جائے اس میزاب کا اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے. میں نے کہا آج مجھے سمجھ میں آئی بات، مجلس حسین حتیم کیوں ہے. میرے امام نے کہا اگر صرف مچھر کا پر بھیگ جائے، اتنا آنسو آ جائے، جہنم حرام ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے. آزادارے محمد والے محمد سبحان اللہ مولانا سبحان اللہ. انہو مطاف البیت. سبحان اللہ. مجلس امام حسین خانہ کعبہ کے طواف کی جگہ ہے. لیجئے آپ ہر مجلس میں حاجی بن کے جا رہے ہیں، معتمر بن کے جا رہے ہیں، طواف کنندہ بن کے جا رہے ہیں، مغفرت گناہ لے کے جا رہے ہیں. سمجھیں اللہ نے آپ پر کتنی عنایت کی ہے. پہلے ایک دن حج ہوتا تھا، ایک موقع پہ حج ہوتا تھا سال میں. حسین کی مجلس کی وجہ سے جگہ جگہ حج ہو رہا ہے، روز روز حج ہو رہا ہے، روز روز عمرہ ہو رہا ہے، روز روز طواف. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ سلوات. 11واں نام، 11ویں صفت، 11 دوران ہے ہاشم. 10 کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن جی 10 ہو گئے نا، یہ 10واں ہو گیا نا. جی ہاں. یہ انہو مطاف البیت، یہ 10ویں صفت آ گئی. 11ویں صفت، اس پہ خاص توجہ رکھیں. انہو قبۃ الحسین. ہر مجلس حسین جہاں ہوتی ہے وہ بن جاتا ہے روضہ حسین. استجابت الدعاء تحت قبته والامامت فی ذریته والشفاء فی تربته. امام حسین کی مٹی میں شفا ہے، ان کی ذریت میں امامت ہے، اور جو ان کے قبے کے نیچے وہ ٹومب جو ہے، وہ حائر حسینی جو اس کے نیچے کھڑا ہو جائے اس کی دعا ڈیفینیٹلی قبول ہے 100%. سبحان اللہ. آپ یوں سمجھیں زائر قبر حسین بن کے آج واپس جائیں گے جب مجلس حسین سے اٹھ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری اے محمد والے محمد سلام. اور ایک حدیث شریف بیان کروں. فرماتے ہیں من زار الحسین، جو عارفن بحق بھی ہے روایت میں، جو میرے جد حسین کی زیارت کرے آتاہ اللہ ثواب 100,000 حسنہ. اللہ اکبر. اللہ ایک مرتبہ کے زائر حسین کو 100,000 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے. وَثَوَابَ 100,000 حسنة وَمَحَا عَنْهُ 100,000 سیئة. ایک مرتبہ کے زائر کے اللہ 100,000 گناہ مٹا دیتا ہے. وَمِئَةَ أَلْفٍ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ. جیسے آپ کہتے ہیں نا میں 120th سٹوری پہ رہ رہا ہوں ہوٹل کی، وہ بندہ 100,000ویں سٹوری پہ رہے گا جو ایک مرتبہ حسین کی زیارت کرے. سبحان اللہ. جب مجلس حسین بن گئی قبۃ الحسین تو آپ ظاہر حسین ہو گئے کہ نہیں. ہر مجلس سے جا رہے ہیں تو 100,000 گناہ بخشوا کے جا رہے ہیں، 100,000 نیکیاں لکھوا کے جا رہے ہیں، 100,000 درجے جنت میں بڑھا کے جا رہے ہیں. وَقَضَى لَهُ
मिअत अल्फ हाजा, ذکر حسین، ایک مجلس حسین کے عوض اللہ لاکھ حاجتیں پوری کر دیتا. فَأَسْحَلُهَا، چھوٹی حاجت بتا دوں جو امام نے کہی، أَن يُزَحْزِحَهُ مِنَ النَّارِ، چھوٹی حاجت یہ پوری کر دیتا ہے کہ زیارت والا زیارت سے مڑتے ہی ایک اسٹیٹس رکھتا ہے کہ اس کے بدن پر دوزخ حرام ہو جاتی. واہ 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 واہ. یہ مجلس قبۃ الحسین بن گیا. واہ واہ واہ. پہلے یہ گھر تھا احمر و عادل کا، جب مجلس ہو رہی ہے قبر حسین بن گئی. واہ واہ. سبحان، روضہ حسین بن گئی. 12ویں صفت انہ مخمد للنیران المشتعلہ، مجلس امام حسین علیہ السلام اللہ کی اور فرشتوں کی بھڑکائی ہوئی آگ کو بجھانے کا آلہ ہے. کیا خوش قسمت ہے. کیا بات، کیا بات. ایک مجلس میں آپ کو وہ آلہ، یعنی یہ جو آپ کے آنسو ہیں. واہ واہ. میرے استاد نے ایک روایت بیان کی تھی زمانے طالب علم میں حیران ہوتا تھا، پھر میں نے جب خود پڑھی نور العین میں تو پھر میری حیرت ختم ہو گئی. انہوں نے فرمایا تھا اگر ایک عزادار کے آنسو اللہ جہنم میں ڈال دے تو ساری جہنم کی آگ ہی گلزار. اوئے. کیا انویسٹمنٹ ہے حسین ابن. واہ واہ. آپ خوش قسمت ہیں. دیکھیں نا، آپ کہیں آگ لگ جائے تو آپ کس کو کال کرتے ہیں؟ فائر بریگیڈ کو. حالانکہ فائر بریگیڈ جو میٹیریل یوز کرتا ہے یہ جوان بچے تو جانتے ہیں، وہ آپ کو آن لائن دستیاب ہے. آپ منگوا کے خود کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کہتے نہیں جو مارکڈ کمپنی ہے، مارکڈ کمپنی جو مشہور کمپنی ہے، جو سرٹیفائیڈ رجسٹرڈ کمپنی ہے، آفیشل کمپنی ہے، اس سے آگ بجھوائیں گے. اب سمجھ میں آئی بات. اللہ کی آفیشل کمپنی جو اللہ کی جہنم کی آگ بجھا سکتی ہے اس کا نام مجلس امام حسین. واہ 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 واہ. 13ویں صفت انہ منبع ماء الجنت، مجلس امام حسین گھاٹ ہے، منبع ہے کوثر کے پینے کا. یہ پانی جو آپ نے الحاج منگوایا ہے یہ اس کمپنی کا ہے، اس کا نام لکھا ہوا، مگر جب لب عزادار پہ لگتا ہے یہی کوثر بن جاتا ہے. کیسے 1 ٹن سے 220 کا کنورٹر کام کرتا ہے، مجلس حسین اس کنورٹر کا نام ہے جو دنیا کو آخرت میں بدل دیتا ہے، عذاب کو نجات میں بدل دیتا ہے، مشکلات کو آسانی میں بدل دیتا ہے. عجیب نعمت آپ کو اللہ نے دی ہے. یہ کھانا جو سرو ہوتا ہے، کھانا، بس آج جب میں پڑھوں گا تو آپ کو اس کی تھیوریٹیکل ایسپیکٹ کی بھی سمجھ آ جائے گی. یہ جب تک آپ سرو نہیں کرتے، یہ جیسے خالد بلتستانی نے بنائی ہے، یہ بنائی خالد نے ہے، مگر جب عزادار اسے سرو کرے گا یہ جنت کا کھانا بن جائے گا. سبحان اللہ. کیا عظمت ہے آپ کی. اس کا سٹیٹس چینج، جیسے کہ مجلس کی جگہ کا سٹیٹس چینج ہو رہا ہے. تو یہ ہے من و سلوہ بن جاتا ہے. یہ جنت کی میں نے سنی تھی ایک روایت کہ ہر مرنے والا ہر شیعہ مولا علی کے ہاتھوں سے کوثر پی کے جائے گا. میں حیران ہوتا تھا کہ کیا ہر ایک کو کوثر پلانے مولا آئیں گے. اب سمجھ میں آئی بات کہ مولا کے فرزند کی مجلسوں میں کون ہے جو کوثر پی کے نہیں جا رہا. واہ. آپ ایک مرتبہ کہہ رہے تھے ہم ہر ایک مجلس میں کوثر پیے جا رہے ہیں. واہ 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 واہ. 14ویں صفت اور آخری، کیوں جناب ہاشم صاحب؟ 14ویں اور آخری مجلس بس تمام ہو رہی. 14ویں صفت انہ تعالی یتلو مجالس کلہ، المجالس کلہ. جتنی مجلسیں آج تک ہوئی ہیں پہلی مجلس حسین اللہ نے پڑھی تھی، آخری مجلس حسین امام مہدی علیہ السلام پڑھیں گے. جتنی مجلسیں ہو چکی،
جتنی ہو رہی ہیں جتنی قیامت تک ہوں گی، ایک مجلس میں آنے والا ہر مجلس کے ثواب میں شریک ہو کے جاتا ہے۔ واہ واہ، غور کریں کیا خوش قسمتی ہے میری، قدر کریں ان مجالس کی، ان کو فیشن نہیں بنانا، ان کو کمپٹیشن کا ذریعہ نہیں بنانا، اس کو لیگ پولنگ کا ذریعہ نہ بنانا، شہرت کا ذریعہ نہ بنانا، اسے انٹرپرائز نہ بنانا۔ یہ عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زیارت عبادت ہے، ویسے مجلس مظلوم کربلا، ماتم حسین عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان مجلس تمام ہو رہی ہے، کتنی صفتیں ہو گئی جناب؟ 14۔ ایک اجازت دے تو میں اپنے ایک قدیمی دوست کی بھی دنیا سے چلے گئے، میں وہاں درس پڑھاتا تھا مسجد امام رضا میں تقریباً 10 سال تک، 10 سال پلس، اور وہ وہاں ظہرین کی نماز پڑھاتے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت الاصفہانی بعد میں بنے تھے آیت اللہ العظمیٰ، اس وقت تو مجتہد تھے، عام مجتہد، بعد میں مرجع بن گئے، تو بڑی دوستی بھی تھی ہماری، تو ہمیشہ ان سے ملاقات ہوتی تھی 5 دن، پورے 5 دن، ہمیشہ جمعرات جمعہ کے علاوہ ڈیلی ملاقات۔ کہاں گئے تھے؟ کجارف تبودی، روزہ خدام، روزہ امام حسین۔ کہاں گئے تھے؟ مجلس میں گئے تھے۔ کس کی مجلس؟ امام حسین کی مجلس۔ فرمانے لگے یوں نہ کہو، صرف یہ نہ کہو مجلس حسین، یہ بھی کہو بہشت رفتے بودن از بہشت برگشت، جنت میں گیا تھا، جنت سے آ رہا، مجھے جستجو شروع ہوا۔ میں نے کہا یہ آقا کا اپنا جملہ ہے یا کسی معصوم نے بھی کہا ہے؟ ایک روایت مجھے ملی عجیب، سئل جعفر بن محمد سلام اللہ علیہ، ہمارے چھٹے امام سے سوال ہوا، سرکار یہ مجلس کا سٹیٹس کیا ہے؟ جو آپ کے جد حسین کی مجلس ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ فرمایا ہوول جنتو بعینہا، اسے مثل جنت کہہ کے میرے جد کی مجلس کی توہین نہ کرنا۔ فرمایا یہ عین جنت ہے، یہ حقیقتاً جنت الفردوس ہے۔ اب آپ تو پڑھے لکھے ہیں، بزرگ ہیں، میں آپ کو کیا اپنے استنباط سناتا رہوں؟ آپ بتائیے، آپ نے نہیں سنا ہوا کہ دوزخ میں جو جائے گا اس کے لیے پاسبلٹی ہے کہ وہ بہشت میں جا سکے، مگر جو جنت کے لیے کوالیفائی کر جائے پھر وہ جہنم میں جا نہیں سکتا۔ سلام ہو عزاداران حسین کو، جب آپ جنت میں آ گئے ہیں، عدل خدا کے خلاف ہے عزادار حسین کو جہنم میں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ سلوات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ۔ میرے استاد تھے آیت اللہ وجدانی فخر، انہوں نے ایک روز آ کے کہا درس میں کہ میرے بچوں تم مجلس امام حسین کرنا شب جمعہ میں کیوں چھوڑ گئے ہو؟ جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں غفلت ہو رہی ہے، امام بارگاہوں میں ملینز کی پراپرٹیز ہیں، شب جمعہ میں ایک بندہ بیٹھا ہے، 2 یا کبھی ہوتے بھی نہیں۔ شب جمعہ بڑی اہمیت ہے، شب جمعہ کی کبھی پوری مجلس پڑھوں گا، شب جمعہ کی پوری مجلس۔ آج بس اتنا ہی بتانا ہے کہ تم مجلس سے پڑھو، مجلس سے پڑھی ہم نے، ان میں میں بھی ایک فقیر شامل ہوں، میں نے بھی ایک مجلس پڑھی۔ استاد آئے اگلے ہفتے، کہنے لگے پچھلے ہفتے خواب میں بی بی پاک آئی تھی اور انہوں نے اپنا ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا، تو میں نے پوچھا تھا کہ بی بی ابھی تک آپ کو درد ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تھا، جب میرے غریب کی مجلس سے بند ہو گئی تو زخم میرا اوپر آیا۔ اپنے شاگردوں سے کہو کہ مجلس کریں، ہم نے مجلس کی، مجلس کی، پھر بی بی آئی اور بی بی نے آ کر ہاتھ بی بی نے ہٹایا ہوا تھا۔ بی بی آپ کا درد ختم ہو گیا؟ کہاں؟ جب میرے غریب کی مجلس کے آنسو میرے پہلو تک پہنچتے ہیں تو میرا زخم مندمل ہو جاتا ہے۔ یہ آنسو آپ کے بڑے قیمتی ہیں، بڑے قیمتی ہیں۔ مجلس حسین میں جو سادات کی تو وہ دادی ہے، سادات کی تو اماں ہے، سادات تو محرم ہے، غیر سادات کے آنسو بھی اتنے پاک ہو جاتے ہیں مجلس حسین کی برکت سے کہ وہ پہلو سیدہ کے قابل ہو جاتے ہیں۔
اگر میں یوں کہوں کہ سیدہ کائنات کی شفا دہندہ ہے باذن اللہ اور اس کی شفا آپ کے آنسو ہے. ایک ہمارے نیبر تھے, میں نے بھی عرض کیا تھا, آیت اللہ حمید کوثری دوست بھی تھے رحمت اللہ علیہ. انہوں نے ایک واقعہ بھی سنا کہ عاشور کا دن تھا, میں امام خمینی کے جماران کے حسینیہ میں مجلس پڑھنے جا رہا تھا, تو راستے میں شمیران کے اوپر مجھے چند بچوں نے گھیر لیا جنہوں نے ایک ٹینٹ لگا رکھا تھا خیمت الحسین, اور وہاں کوئی ٹیپ ریکارڈر چل رہی تھی, کسی کی مجلس لگی ہوئی تھی, کبھی ماتم کرتے. میں اپنی گاڑی وہاں پارک کر کے پہاڑی چڑھ رہا تھا کہ میرا دامن پکڑ لیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیشہ روزہ رؤسا خونی گاہ شدے کہ روزہ فقراء ہم بخون. اے امیروں کی مجلس پڑھنے والے, کبھی تجھے یہ سعادت ملی ہے کہ غریبوں کی مجلس بھی پڑھ؟ تو وہ فرمانے لگے میرے پاؤں جام ہو گئے, اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے آقا کے پاس حاضری دے کے آنے دیں, اعلان کر دو میں مجلس پڑھوں گا. میں واپس آیا, میں نے مجلس پڑھی. مجلس کے بعد مجھے انہوں نے نیاز میں, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, چائے کا استکان تھا, استکان چائے کا مجھے دیا. آپ جانتے ہیں وہ جو بلیک ٹی ہوتی ہے وہ مجھے دی. میں نے جب محسوس کیا ہاتھ سے تو چائے ٹھنڈی تھی, میں نے وہیں رکھ دی اور میں چل دیا. شام غریبہ کی مجلس کے بعد میں سو گیا تو عالم رویا میں حسین کی ماں آئی خواب میں, کہتی ہے کہ کوثری سید تھے, کم لطفی کر دی, تم نے اچھا نہیں کیا, چلا چائے ان بچہ نہ خود تو نے وہ بچوں کی چائے کیوں نہیں پی؟ میں نے کہا مادر جان چائے سرد بہت, اماں چائے ٹھنڈی تھی. تو بی بی نے کہا کم لطفی کر دی, ان چائے را من بدست خود درست کر دو, اس چائے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. عزاداران حسین, یہ جو آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں اہل خانہ بچے بچیاں یہ جو نیاز پکاتے ہیں, کہیں نہ کہیں بی بی فاطمہ کے ہاتھ لگتے ہیں. اللہ اکبر. ایک واقعہ اور سنیں اور میں پھر چند جملے مسائل کے مختصر عرض کروں گا. ایک اور سنیں, میرے ایک شاگرد 85 میں بلکہ 83 میں شہید ہو گئے. مجھے اطلاع ملی کہ ان کی وصیت تھی کہ میرے استاد اصفہان میں آ کے جنازہ پڑھائیں. میں بس پوری لے کے شاگردوں کی ایک کلاس کی چلا گیا, جنازہ پڑھایا, تلقین پڑھی. ایرانی ایک تلقین پڑھتے ہیں, آپ تو 2 پڑھتے ہیں, ایرانی ایک تلقین پڑھتے ہیں. مجلس پڑھی. رات کو وہاں ایک گفتگو جو سننے میں ملی کہ ایک تاجر تھا اصفہان کا, وہ ہر امام بارگاہ کو عاشورہ حسینی کے لیے نیاز دیتا تھا. جتنا خرچ ہوتا تھا وہ ایک بندہ دے دیتا تھا سارے امام بارگاہ. جوانوں نے ایک سال سوچا کہ ہم کیوں نہ ایک مرکزی مجلس کریں جس میں سارے امام بارگاہوں کے عزادار ہیں. انہوں نے کہا ہم تو طالب علم ہیں, پیسے کہاں سے لیں گے؟ تو کسی نے بتایا کہ وہ فلاں تاجر امام حسین کے لیے پیسے مانگ رہا ہے. وہ چل دیے. پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا امام حسین کے لیے نیاز لینے آئے ہیں, مرکزی مجلس کرنی ہے. کہا بتاؤ کتنی چاہیے؟ اب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے. اسے کہا جتنی بھی مانگو گے, میں نے حسین کے لیے قسم کھا رکھی ہے کبھی نہ نہیں کروں, جتنی چاہو مانگو. وہ پھر بھی ذرا شاید تھے تو اس نے کہا لکھ دو میں دستخط کر دوں گا. انہوں نے 10 سال کی نیاز لکھ دی, آئندہ 10 سال کی لکھ دی انہوں نے اپنے ایسٹیمیٹ کے مطابق. اس نے کیا کیا؟ سبحان اللہ, اس نے اپنی انگلی رکھی اماؤنٹ پر کہ مجھے پتہ نہ چلے کہ کتنی ہے, اور نیچے دستخط کر دیے چیک پہ. وہ جب وقت مقررہ پہ مرا, جب ہم وہاں گئے تھے انہی دنوں میں مرا تھا 25-30 سال کے بعد, تو 20 لوگوں کو خواب میں آیا کہ منکر و نکیر نے کیا پوچھا, تم نے کیا جواب دیا؟ تو اس نے کہا از این طرف منکر و نکیر آمدن, از آن طرف آغا امام حسین. بس مال مجلس یہی ہے, ادھر سے منکر و نکیر آئے, ادھر سے میرے مولا حسین آئے. منکر و نکیر نے مجھ سے تو کچھ نہیں پوچھا, کوئی سوال نہیں پوچھا, کچھ نہیں پوچھا. پروندہ مرا
منکر و نکیر پہ آغا امام حسین دادا. میرا اعمال نامہ منکر و نکیر نے میرے مولا حسین کے ہاتھ میں تھما دیا. سمجھنا جملہ, ساری زندگی یاد رکھیں گے اس مجلس کو. آغا امام حسین روش و برگردوند و بے نجات من امضا فرمود. امام حسین نے رخ دوسری طرف کر کے میرا اعمال نامہ دیکھے بغیر میری نجات پہ دستخط کر دیے. یعنی تم نے ہماری نیاز کی اماؤنٹ نہیں دیکھی تو ہم تمہارے گناہ کے. اللہ اکبر. بس مجلس یہاں تمام ہو گئی. اور الحاج جو پڑھنا چاہ رہے تھے میں وہی بسر کر رہا ہوں. یہ چہلم کے ایام ہے. جب قیدیں رہا ہوئی تو بیویاں بھوکی تھی, پیاسی تھی, بچے بھوکے پیاسے تھے, مگر کچھ نہیں مانگا. نہ کھانا مانگا, نہ لباس مانگا. کہا ایک حجرہ خالی کرا دے تاکہ ہم اپنے بھیا کا ماتم کر لیں, ہم اپنے بھیا کی مجلس کر لیں. اللہ اکبر. جیسے ہی کربلا کا لٹا ہوا مال آیا, تبرکات آئے, ہر بی بی نے اپنی چادر لی. بی بی زینب نے چادر مادر کے بعد 2 گوشوارے لیے اور بی بی سکینہ کی قبر کی طرف بڑھی. عابد بیمار نے پوچھا, پھوپھی اماں کہاں جا رہی ہے؟ کہ تمہاری بہن جب تک زندہ تھی ان گوشواروں کو بہت یاد کرتی تھی. اجرکم علی الزہرا, ماشاء اللہ. پھر سر میں لے, سارے سروں کو لینے کے لیے بیوی آگے بڑھی. 2 سر ایسے تھے جنہیں لینے کے لیے کوئی بیوی نہیں بڑھی. وہ سر عابد بیمار نے لیے, وہ اول محمد کے سر تھے. اجرکم اللہ کہ جب بھائی کا صدقہ کر دیا تو پھر صدقے کو یاد کیا کرنا. پھر وہ گھڑی بھی بڑی عجیب تھی جب 18 بنی ہاشم کے سر زین العابدین نے قبرستان غریبہ کے سامنے دفن کیے. سارا واقعہ کربلا یاد آ گیا. اور پھر پہنچے ہیں کربلا میں. جب کربلا میں پہنچے نا, یہ جو مشی آپ کر رہے ہیں نا آج کل, پہلی مشی کی تھی جابر ابن عبداللہ انصاری نے. دوسری مشی کی تھی 12 بیویوں نے, 5 بچوں نے, عابد بیمار نے, باقر العلوم میں. 4 میل دور جب سرحد کربلا آئی تو یہ مختصر سا قافلہ ناقاؤں سے اتر گیا احترام خون حسین میں, احترام خون شہداء میں. میرے عزیزوں بزرگوں بتاؤں, جب گئے تھے تو 53 محمل تھے, جب واپس آئے تو کل 3 آئے. جب گئے تھے 64 بچے تھے, واپس کل 5 آئے. جب گئی تھی 86 بیویاں تھی, واپس کل 12 آئی. یہ مختصر سا قافلہ لے کے عابد بیمار آئے. جیسے ہی کربلا میں پہنچے کہا ارینی قبور اخوتی علی ابن الحسین. بیٹا سجاد, بی بی زینب کہتی ہے بیٹا سجاد مجھے میرے بھائیوں کی قبروں پہ لے چلو. بی بی سے پوچھتے ہیں تسبقو الی قبر ابی امی, اے پھوپھی یہ بتائیں پہلے میرے بابا کی قبر پہ جائیں گی یہ چچا عباس کی قبر پہ؟ بی بی زینب نے عجب جملہ کہا, تمہارے چچا کے ہم پر بڑے احسان ہیں, میں پہلے عباس کی قبر پہ جاؤں گی تاکہ کچھ احسان اتر جائے. جیسے بی بی آئی ہے قبر عباس پہ, فوضعت یدہا علی کتف علی ابن الحسین, عابد بیمار کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بی بی نے کہا کان اخی ابو الفضل طویل قامت, میرا بھائی عباس دراز قامت تھا. بیٹا سجاد لماذا سویت قبرہ صغیرہ, تو نے میرے بھائی کی قبر چھوٹی کیوں بنائی؟ کبھی بھی اماں میں کیا بتاؤں, میں اس وقت نہ بتا سکا, آپ کا دل پھٹ جاتا. جب آپ کے بھائی شہید ہو گئے ان ملعونوں نے آواز دی تھی جس نے بدر کا بدلہ لینا ہو علی سے, احد کا
کا بدلہ لینا ہو، خندق کا بدلہ لینا ہو، آگے آ جاؤ، گھوڑے لے آؤ، عباس سے بدلہ لے لو۔ ہر طرف سے گھوڑے دوڑے، آپ کے بھائی کا گوشت خاکے شفا میں ملتا رہا اور آپ کے بھائی کی لاش بینڈ ہو گئی۔ جتنی لاش ملی تھی اتنی قبر بنائی۔ اجرکم اللہ، 3 دن تک گریہ و ماتم ہوا، عزاداری ہوئی۔ اللہ اس گھر کو آباد و شاد رکھے۔ اس مجلس میں جتنے میرے بھائی بہنیں بچے بچیاں آئے ہیں، کوئی بھی خالی ہاتھ پلٹ کے نہ جائے۔ آپ کی نسلیں آباد رہے، آپ کے جوان سلامت رہے، آپ کے بخت اقبال میں اضافہ ہو۔ اب یہ الوداعی مجالس ہے، اگلے سال کوئی زندہ ہوگا تو پھر غریبوں کو روئے گا۔ آخری جملہ کہہ کے اجازت چاہتا ہوں۔ شور گریہ ہوا، بیبیاں روئیں، بیبیاں غش کر جاتی تھی۔ کبھی بی بی زینب مصائب پڑھتے ہوئے کہتی، بیبیوں مجھے وہ منظر نہیں بھولتا کہ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، شمر نجس پاؤں کے ساتھ میرے بھائی کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ اجرکم اللہ۔ اب قافلہ چلنے لگا، ساری بیویاں محملوں میں بیٹھ گئی۔ ایک علی اصغر کی ماں اپنے وارث کی قبر پہ بیٹھی تھی۔ بی بی زینب آئی، بھابی آپ مدینہ نہیں چلے گی؟ بی بی کہتی ہے کہ رسول زادی اگر آپ ناراض نہ ہو، جتنی بیویاں محملوں میں بیٹھی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مدینہ میں موجود ہے۔ میرے سادات سے 3 رشتے تھے، بیٹی میری شام رہ گئی، وارث میرا کربلا میں ہے، بیٹا میرا کربلا میں ہے، مجھے بھیا کی قبر کی مجاور بنا دے۔ جب بھی کوئی زائر آئے گا ٹھنڈا جام پلاؤں گی اور کہوں گی اے زائر حسین تو آب سرد پی، میرا تو ہنسلیوں والا ایک گھونٹ کے لیے بلک بلک کے مر گیا۔ ماتم حسین۔